بغیر پھرے بھی دین آ سکتا ہے. ہاں سنو ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھرنا ضروری نہیں ہے، یہ تبلیغ والوں کا کام ہے. نہیں، یہ تبلیغ والا کام نہیں ہے، یہ امت کا کام ہے. اس امت کو متحرک بنایا گیا تھا، اس امت کو متحرک بنایا گیا. جی ہاں، یہ بھی یاد رکھنا. درمیان میں کہہ دوں کہ تشکیل کی جگہ گھر نہیں ہے، تشکیل کی جگہ مسجد ہے. تشکیل کی جگہ مسجد ہے. جی ہاں، ملاقات کر کے مسجد کے ماحول میں لاؤ اور مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں تشکیل کرو. صحابہ کی تشکیلیں اجتماعی ہوتی تھی، صحابہ کی تشکیلیں اجتماعی ہوتی ہیں. خیبر کی فتح کے لیے حضرت ابوبکر گئے، فتح نہ ہوا. حضرت عمر گئے، فتح نہ ہوا. فرمایا کہ کل جھنڈا ان کو دیں گے کہ جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کریں گے، اور وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اب سارے صحابہ فکر میں کہ آخر کون ہے کون ہے کون ہے. صبح آواز لگی، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ کہ جی وہ تو گھر پہ ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، نہیں آ سکتے. یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ جھنڈا وہاں دے دو ان کو گھر میں اور کہہ دو کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر فتح کریں گے خیبر کو، جاؤ دے دو. ایسا نہیں فرمایا، ان کو یہاں لے کے آؤ مسجد میں. آنکھیں دکھی ہوئی، ہاں آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، یہاں لے کے آؤ. وہاں بلایا کہ اللہ تمہارے ہاتھ سے خیبر کو فتح کریں گے. یہ آنکھیں دکھی ہوئی ہیں کہ آؤ تمہاری آنکھوں میں آپ نے لعاب لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. فرمایا دو یہ جھنڈا اور جاؤ، اللہ تمہارے ہاتھوں خیبر کو فتح کریں گے. یہ بات یاد رکھنا کہ تشکیل کا ماحول گھر نہیں ہے، تشکیل کا ماحول مسجد ہے. جی ہاں، اجتماعی ماحول میں تشکیل ہوتی تھی. بچوں کانوں میں کہتے تھے تیرے نام سے لکھا گیا، میرا نام کٹ گیا ہے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، دوبارہ کشتی ہو جاوے، مقابلہ ہو جاوے تو آسانی سے گر جانا تاکہ میرا نام جانے والے میں لکھا جائے. جی ہاں، یہ ماحول تھا تشکیل کا. جی ہاں، یہاں منافقین گھبراتے تھے کہ اگر ماحول میں گئے تو وہاں ماحول میں انکار کرنا مشکل ہو جائے گا، ماحول میں انکار کرنا مشکل ہوگا. ہاں، اس لیے قرآن میں ہے کہ منافقین ایک دوسرے کی آڑ لے کر کھسک لیا کرتے تھے مسجد سے. اسی طرح ہے یتسللون منکم لواذا، یتسللون منکم لواذا کہ ایک دوسرے کی آڑ لے کر حلقے سے کھسک جاتے تھے. یہاں یہ تشکیل کا ماحول ہے. تشکیل کا اس ماحول کی وجہ سے منافقین آزار کرتے تھے جھوٹے، انکار نہیں کرتے تھے نکلنے سے. ہاں، منافقین کیا کرتے تھے؟ آزار عذر کرتے تھے، جھوٹا انکار نہیں کرتے تھے، خروج سے انکار نہیں کرتے تھے. خروج سے انکار، ایمان والے تو کیا مطلب کرنے کا، منافقین بھی خروج سے انکار نہیں کرتے تھے. منافقین بھی خروج سے انکار نہیں کرتے تھے کہ نہیں نکلنے، بلکہ آزار کرتے تھے کہ جب گرمی ہے، اب سردی ہے، اس رخ پر نہیں جائیں گے، یہ رخ پر خطرہ ہے، یہاں فتنہ ہے. اللہ نے فرمایا ان کا نہ نکلنا فتنہ ہے، نکلنا فتنہ نہیں ہے. ہاں، یہ اللہ نے فرمایا. ہمیں یقول ذلی ولا تفتنی، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اجازت دو، ہم یہ رہ لیں مدینے میں، ہم اس رخ پر نہ بھیجیں، فتنے پڑ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا نہ نکلنا فتنہ ہے. یہ تو فتنے پڑ چکے، جو فتنے میں پڑ چکے. اللہ فی الفتنہ سقطوا، پڑ گئے فتنے میں. نہ نکلنا ہی فتنہ ہے، نکلنے میں فتنہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت یہ تو فتنوں کا علاج ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو فتنے ہو رہے ہیں، ابھی ہم کام نہیں کریں گے. ایسا سمجھتے تھے کہ فتنوں کے دور میں کام بڑھا دو ورنہ اس سے بڑے فتنے آئیں گے اگر کام چھوڑ دیا فتنوں میں. اگر فتنوں کے زمانے میں کام چھوڑ دیا تو اس سے بڑے فتنے آئیں گے. ہاں، کہ فتنوں کے دور میں کام بڑھاؤ، فتنوں کے دور میں کام بڑھاؤ، کیونکہ فتنے آتے ہیں کام کی کمی سے. کام میں کمی ہوئی اس لیے فتنے آئے، کام میں کمی ہوئی اس لیے فتنے پیدا ہوئے. یہ کام کو بڑھاؤ، کام کو بڑھاؤ. فتنوں کا علاج یہ ہے، یہ نہیں کہ انتظار کرو فتنہ ختم ہونے کا پھر کام کریں گے. یہ کام میں کی کمی سے تو فتنے آئے ہیں، کام چھوڑ کر فتنے کیسے ختم ہو جائیں گے؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہے بات کہ اس امت کو تربیت کے لیے اور اللہ کے تعلق کے لیے مسجد سے جوڑا گیا ہے. یہ تو واپس جا رہے ملیشیا والے، اس عزم لے کے جاؤ
یہ عزم لے کے جاؤ. تمہاری مسجدیں الحمدللہ کام کے لیے کھلی ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ مساجد کا ملک ہے, سب سے زیادہ مساجد کا ملک ہے. یہ تمہارے درمیان دین کی طلب اور دینی ماحول ہونے کی علامت ہے. مساجد کا اور علم کا اور علماء کا استقبال ہے. یہ بہترین موقع ہے, یہ بہترین موقع ہے. بہت سے ممالک وہ ہیں جہاں یہ موقع نہیں ہے. اللہ نے نعمت دی ہے کہ خواص میں دین کا استقبال ہے, کہ اس کو غنیمت جانو. ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے جس قوم کو, جس ملک والوں کو اللہ تعالیٰ کسی خیر کے کام کا موقع دے دے اور وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاوے تو پھر محرومی آئے گی, محرومی آئے گی. کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی خیر کو, اللہ کی طرف سے ملنے والی سہولت کو اس سے فائدہ اٹھاؤ. لوگ کیسے بے عقل ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ نے اسباب دیے ہیں سہولت کے اور تم ناشکری کرو, تم اس کی ناشکری کرو تو نعمت چھن جائے گی. یہ تو دنیا کے بارے میں کہتے ہیں, پھر دین کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دین کے بارے میں کیا حکم ہوگا جب ناشکری سے دنیا کی نعمت چھن جائے؟ جی ہاں, اس سے اللہ کو نفرت ہے دنیا کو, اس کا یہ اصول ہے. تو یہ دین اللہ کا محبوب ہے, اگر اس دین کی سہولت میں ناقدری کی تو کتنی بڑی محرومی آ رہی گی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اعمال دعوت یہ ہماری نبوت ہے. ہمارے یہ کام کا بنیادی مقصد ہے کہ امت اعمال مسیح سے جڑے, کیونکہ تبلیغ سے باتیں پہنچانا مقصود نہیں ہے, تبلیغ سے تربیت مقصود ہے. تبلیغ سے تربیت کے لیے ہے دعوت, دعوت تربیت کے لیے ہے, پیغام پہنچانے کے لیے نہیں ہے. صرف تربیت ہے کہ اعمال تربیت وہ مسیح سے متعلق ہیں, اعمال تربیت مسیح سے متعلق. اس لیے اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس ترتیب پر قائم رہنا ہے, دوسروں کو اس پر لانا ہے.